ابراہیم صاحب کیا آنسر ہے بھائی؟ کیا السلام کوشچن ہے؟ بیٹے علیکم بیٹے 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 کیا سر. آنسر کچھ کیوں؟ نہیں، ابھی یہ جو نہیں نہیں، جو ہاں کیا آپ کا ہوا؟ جو ایڈمن تھا وہ. سر ایڈمن ہاں. سر کچھ نہیں، سر کچھ نہیں. ساتھ ساتھ ایک سنی دوست آپریٹر بیٹھا ہوا ہے. آپریٹر صاحب آپ کو کچھ سنا رہے تھے آپریٹر میری، صاحب ہی جو ہے نا شوگر لگا رہے تھے اس ٹائم پہ. وہ میرے ہی مذاق اڑاتے ہوں گے ہیں؟ نہیں نہیں، وہ جو نہیں میرا نہیں، سنی دوست ہے اس کا ارے اڑا رہے تھے اس سچی ٹائم بات پہ. بتا وہی، وہ کس کا مذاق اڑا رہے تھے؟ ہیں؟ سر آپ کا استفانی اڑا رہے تھے. چلے جی، شکر ہے کہ میرا نہیں اڑا رہے تھے. حکم کرے بھائی. سر میرا جو ہے نا ایک سنی دوست سے اپنا ایک مناظرہ چل رہا تھا، تو وہ قرآن کی آیت لے کر آتا ہے سورہ احزاب سے کہ جب ازواج کو ایک چوائس دی گئی تھی کہ رسول اللہ کو چوز کریں، دنیا کو چوز کریں، تو ہوں، رسول اللہ نے ازواج تو کیا کہتے ہیں، ازواج نے نبی کو چوز کیا تھا. ہوں. تو اس کے بعد پھر ہم لوگ ازواج کے اوپر اس طرح سے یعنی کہ ان کو برا بھلا کہنا، ان پہ لعن طعن کرنا نہیں کر سکتے. اس نے قرآن سے بھی حوالہ دیا تھا، تو اس کا کیا جواب ہے؟ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تو وہ تو دیکھیں مدینے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکمران تھے، ٹھیک ہے نا، اور بڑے کریم النفس تھے، تو ان کا جو ذاتی مفاد تھا، ان کے خاندانی مفاد تھا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چپکے رہیں. چھوڑ کے جاتے ادھر کیا ہوتا؟ ابو بکر کے پاس کون سے پیسے تھے؟ وہ کوئی امیر آدمی تھا نا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے جاتا نا، تو اس کی کوئی عزت ہی تھی نہیں، اس کے والد کا، اس کے اپنے خاندانی کوئی عزت تھی نہیں. ان کی ساری عزت ہی یہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شادی ہے. اور مدینے کا سربراہ کون ہے، مدینے کا بادشاہ کون ہے، حکمران کون ہے، کس کے ہاتھ میں بیت الم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ کوئی کون سا احسان کیا بھائی کہ بھائی انہوں نے طلاق نہیں لی؟ یہ کوئی احسان ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طلاق نہیں لی. یہ کوئی دلیل ہے بھائی؟ چل جی، اما عائشہ کا اتنا بڑا احسان ہے اسلام پہ کہ اس نے طلاق ہی نہیں لی. یہ کون سی بات ہے؟ طلاق لیتی ادھر کہاں جاتی ہوئی؟ اس کے والد وہ تو ویسے وہ کتنے فقیر لوگ تھے. اتنا تو یہ نہیں تو نہیں وہ تھا کہ تو کوئی اس کا والد کوئی بڑا تاجر تھا، کوئی بڑا اس کے پاس پیسے تھے، کوئی کچھ بھی نہیں تھا. یہ لوگوں کے پاس بھوکے مرتے تھے یہ، ٹھیک ہے نا. نہیں، وہ تو قرآن میں ہے نا کہ اگر آپ طلاق لے لو تو ہم آپ کا نکاح ان سے کرائیں گے جن کے پاس جو ہے نا کوئی نہیں، صراطن فرحن ایسے سبیلا ایسے ہے. ایسے کوئی آیا نہیں ہے جی. وہ قرآن میں ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ طلاق لے لیں کسی پیسے والے سے آپ کی شادی کرائیں گے. کب بولا قرآن نے؟ نہیں بولا اس طرح قرآن نے. یہ سورہ احزاب 27 آیت ہے آئی سورہ گیس. عذاب میں کوئی ایسی آیا نہیں ہے کہ اگر آپ طلاق لے کے جائیں تو آپ کو ادھر پیسے بہت ملیں گے. وہ آپ نے نہیں بنا نہیں. دیا بھائی، وہ کسی نے آپ کو غلط بتا دیا. ٹھیک ہے نا. اچھا. ہاں، وہ ان کے لیے دنیا یہی تھا، آخرت بھی یہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں. ٹھیک ہے نا. وہ ہے نا یا وہ ایھا النبی کل ہوں، ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها ہوں. فتعالین امتعکن وسرحکن سراحا جمیلا. ہاں، اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے جاتی ہیں، ان کو حیات دنیا نہیں ملتا. یہ بات یاد رکھیں. اس کو مل جاتا ہے جس کے پاس کوئی اپنا خاندانی کوئی چیز ہونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے وہ کسی محل میں چلے جائے، یہ تو ہے تھی نہیں نا. چھوڑ کے جاتی کہاں چلی جاتی ہے؟ ابو بکر کے گھر. وہ خود ابو بکر جو ہوتا ہے نا، وہ اپنے محلے میں اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ بکریوں کی وہ کیا کرے. میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ بکریوں کا دودھ وہ اٹھا کے نا نکال کے وہ کچھ اس کو ملتے تھے. مثلا 5 کلو دودھ اسے نکال دیا تو اس کو آدھا پاؤ ملتے تھے گاؤں والوں سے، محلے والوں سے. باقی وہ گھر میں جا کے پہنچا دیتا، اس کا کام یہی تھا. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں بھائی. اس طرح کوئی آیا نہیں ہے کہ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں تو یہ ان کو بہت بڑا دولت مل جاتا. ان کا احسان یہ ہے بھائی، جی ہاں احسان یہ ہے کہ انہوں نے طلاق نہیں لیا. یہ کوئی احسان ہے؟ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک چیز. ریفرنس لے کر آ رہے ہیں. ریفرنس لے کر آ رہے ہیں. یہ دیکھو، یہ کتاب ہے صحیح مسلم، صحیح مسلم شریف، متن اور ترجمہ کے ساتھ، جلد سوم. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ دیکھو صفحہ نمبر کون سا ہے، صفحہ نمبر ہے 54. اور اردو پڑھنا آتا ہے آپ کو؟ نہیں آتا؟ میں کیا کہتے ہیں پڑھ لیتا ہوں لیکن ہزار غلطیوں کے ساتھ پڑھتا ہوں. اچھا. ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے. کون بیٹھے ہوئے تھے؟ ابو بکر.
عمر بھی ان کے ساتھ تھے. اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے آئے اور دریافت کیا تم دونوں یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، ہمیں بھوک نے گھر سے نکلنے پہ مجبور کر دیا. دونوں دونوں دوست بھوک کے مارے، گھر میں کچھ ہے نہیں ہے، وہ گلی میں آ کے بیٹھ گئے. شکل سے پتہ چل رہا ہے کہ ان کی حالت خراب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کہ ادھر کیوں؟ کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، ہم نے بھوک کی وجہ سے، گھر میں کچھ ہے نہیں، پتہ نہیں کتنے دنوں سے بھوکے تھے. تو ایسے عائشہ اگر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر چھوڑ کے ادھر چلی جاتی نا تو ادھر بھوکا ہی تو رہنا تھا نا، کون سا اس کو پیسے مل رہے تھے. اپنے ابے کے گھر چلی جاتی نا، کہ اور تو نہیں، وہ کہاں چلی جاتی اس کے علاوہ. ٹھیک ہے نا بھائی. اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ ابو بکر جب خلیفہ بنائے، یہ جلد نمبر 3 ہے طبقات الکبریٰ دار صادر کی. ابو بکر جب خلیفہ بنایا اگلے دن لما استخلف ابو بکر اصبح غادیا الى السوق وعلى رقبتی اثواب يتجر بها. جب پہلے دن اس کے بیعت ہوئی، اگلے دن وہ عمر نے دیکھا یہ بازار جا رہا ہے، اس کے کاندھے پہ کچھ کپڑے ہیں، کپڑے سمجھ رہے نا. تو اس کو بولا کہ یتجر بها، اس کو بیچنے کے، کپڑے بیچنے کے لیے جا رہا ہے بازار میں. اس کا کوئی دکان بھی نہیں تھا، ایسے وہ کسی وہ ہوتا ہے نا وہ بازار میں پاکستان میں ریڑھی والے، ریڑھی بھی نہیں تھا اس کے پاس، ایسے کندھے پہ رکھ کے وہ کہ یہ بھائی کوئی جراب بیچ رہا ہے، کچھ اس طرح کپڑے تھے اس کے پاس، کوئی جرسی وغیرہ اس طرح. فلقی عمر وہ ابو عبیدہ الجراح، عمر نے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ قال السوق، کہتا میں بازار جاؤں گا. قال تصنع ماذا وقد وليت امر المسلمین، بازار کس لیے جا رہے ہیں؟ ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا، کل تو آپ کو خلیفہ بنایا، بازار جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہ کپڑے ہاؤس، کوئی جراب وغیرہ چپل وپل اپنے کاندھے پہ رکھ کے. قال فمن اين اطعم عيالي، کہتا گھر والوں کا خرچہ کیسے ہوگا؟ پھر گھر والوں کا خرچہ کیسے ہوگا کہ میں کچھ جراب وغیرہ بھیجوں گا نا تو کچھ 1 2 4 آنے ملیں گے. اس نے کہا بیوقوف انطلق حتى نفرض لك فرضا شيئا، بیوقوف اب تو بادشاہ بن گیا، اب تو بازار کی کیا ضرورت ہے؟ اب ہمارے پاس سب کچھ ہے، چلتے ہیں آپ سے بیت المال سے آپ کے لیے کچھ دیتے ہیں. فانطلق معها ففرضوا له كل يوم شطر شاة وما كسوه في الرأس والبطن. تو اس نے کہا کہ بیت المال سے روزانہ ہم ایک بکرا جو ہے، وہ بکری جو اس نے کہی تھی نا قرآن، ایک بکری ذبح کریں گے یا ایک دمبا، تو اس میں سے آپ کو کیا ملے گا؟ اس میں آدھا بکرا اتنا گوشت اس کو ملے گا. تو آدھا بکرا تو لازمی، آدھا دمبا نہیں کھا سکتا، اس کو کچھ بیچتا ہوگا نا، اس لیے محلے میں جا کے خلیفہ صاحب بیچتا ہوگا کہ آ جاؤ بھیا یہ دمبے کا جو ہے آدھا سیر لے لو، ایک سیر. اور پھر کہا کہ پھر ابو بکر نے کیا ماکسو ہو، ابو بکر نے کہا کہ سر بھی مجھے، پیر سر یہ ہوتا ہے نا، پائے بناتے ہو، پائے کھایا آپ نے؟ سری پائے کہتے ہیں، سری ہاں پائے کھائے مجھے ہیں. بھی چاہیے. ہاں سری پائے بھی مجھے دے دو، آدھا کافی نہیں، سری پائے بھی مجھے چاہیے. اس نے کہا، عمر نے کہا کہ نہیں جی. پھر ان کا آپس میں ماکسو جھگڑا ہو گیا آپس میں دمبے پہ کہ روزانہ ایک دمبا ذبح کریں گے بیت المال سے، ابو عبیدہ جراح عمر وغیرہ وہ آدھا بولے جائیں گے. تو ان کا جھگڑا ہو گیا کہ سری پائے کس کا ہوگا ٹھیک ہے، اس پہ جھگڑا. تو یہ کی حالت تھی وہی بیت المال پہ، سمجھ میں آئی نا؟ ہاں. ہاں تو وہ جی. بازار لینے جا رہا تھا. تو اس کا وہ حدیث میں نے آپ کو دکھایا پہلے بھی، یہ جو آدمی تھا پہلے یہ بازار جاتا تھا. ایک منٹ میں ایک اور دکھاؤں. یہ محلے میں اس کا کام تھا بکریوں کا دیکھ بھال کرنا، ابو بکر کا خلافت سے پہلے. میں یہ بھی حوالہ اگر مجھے مل جائے میں آپ کو دکھاؤں.
یہ تاریخ المدینہ ہے، تاریخ المدینہ للحافظ ابن نجار. یہ حافظ ابن نجار بھی پرانا ہے، بخاری مسلم جیسا پرانا ہے. یہ حافظ ابن نجار کا تاریخ المدینہ الدر الثمینہ فی تاریخ المدینہ. اس میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 206 میں، صفحہ نمبر 206. یہ صفحہ نمبر 206 ابو بکر کی وفات کا ذکر ہے. اس کہتے ہیں کہ اس کے 6 مہینے بویا لہ بالخلافت کیا لکھا ہے 6 اشہر. وَأَقَامَ بِالسِّيحِ بَعْدَمَا بُوِّيَ لَهُ بِالْخِلَافَةِ 6 اشہر. یہ جب خلیفہ بنا تھا نا، اس کا گھر مدینے سے باہر ایک گاؤں میں تھا، اس کا نام تھا سیح یا سنح. یہاں پہ سیح لکھا ہے، دوسروں میں سنح بھی ہے. اس کا وہاں پہ خلافت کے بعد 6 مہینے بھی اسی محلے میں رہتا تھا، اسی گاؤں میں. اچھا، پیدل روزانہ مدینے آتا تھا خلیفہ بننے کے بعد. وہ کبھی کبھار اس کے پاس گھوڑا بھی ہوتا تھا، اس پہ کے پاس بھی آ جاتا تھا. وَرُبَّمَا خَرَجَ بِالْغَنَمِ لِرَعْيِهَا وَرُبَّمَا كَفِيهَا وَرُعِيَتْ لَهُ وَكَانَ يَحْلَبُ لِلْحَيِّ أَغْنَامَهُ فَلَمَّا بُوِّعَ لَهُ بِالْخِلَافَةِ قَالَتْ جَارِيَةٌ مِنَ الْحَيِّ الْآنَ لَا يَحْلِبُ لَنَا مَنَائِحَ دَارِنَا. کہتا تھا کہ یہ جس محلے میں رہتا تھا خلافت سے پہلے اس کی ڈیوٹی کیا تھی کہ یہ محلے والوں کے پاس جو بکریاں نا، ان کا دودھ جو ہے، یہ وہ کیا کہتے ہیں، اس دودھ جو نکالتے ہیں عورتیں، اس کو اردو میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کے پستان سے جب دودھ نکالا جاتا ہے، انگلش میں بولتے ہیں ملکنگ دی گوٹس. اردو میں کیا بولیں گے؟ کیا کہتے ہیں یار، مجھے اس سے اتنا پوچھو، اس کیا سے پوچھو. کہتے ہیں آپریٹر کو آتا ہے، آپریٹر صاحب اس کو اردو اچھی ہے. آپریٹر صاحب، دودھ ہونا. اچھا، دودھ کیا دھونا؟ دودھ ہونا، ہونا، تھونا تو یا سے ہونا؟ تھونا تھونا. ہاں، دودھ تھونا. تو اس کا کام تھا دودھ تھونا بکریوں کا. ہاں، تو یہ جب خلیفہ بنا ہے تو وہاں پہ ایک عورت نے بولا تھا کہ اب ہمارا یہ خلیفہ بن گیا، ہمارا جو وہ تھا نا بکریوں والا آدمی، ہمارا ملازم، اب ہمارے لیے کون دودھ دھوئے گا؟ اس نے بولا تھا، اس عورت نے. یہ اس کا چکر ہے. اوکے جناب، میں ایک کال لے لوں، اجازت دیں یہاں پہ. جی سر، واٹس ایپ سے کالر بات کریں.